اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے جس نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے، معاویہ بن ابی سفیان در احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پروگرام کی تیسری قسط کو لے کے اپنے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ دو قسطوں میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جسے مصادر اہل سنت سے ہم نے بیان کیا تھا کہ سب سے پہلا وہ شخص کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کرے گا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ وہ بنی امیہ کا ایک فرد ہوگا جس کا مصداق معاویہ بن ابی سفیان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے دوسری قسط میں یہ بیان کیا تھا کہ وہ کون سے موارد ہیں جہاں پہ معاویہ بن ابی سفیان نے رسول خدا کی سنت کو تبدیل کیا۔ آج تیسری قسط میں ہم ایک اور مورد کو بیان کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے کاروبار سے منع کیا ہے، لیکن مصادر اہل سنت میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان شراب کا کاروبار کیا کرتا تھا، شراب کو بیچتا تھا یا شراب کو خریدتا تھا۔ جیسی بھی ہو روایات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مصادر اہل سنت سے کہ معاویہ بن ابی سفیان کے لیے شراب خریدا جاتا تھا۔ سب سے پہلا مصدر جس نے اس بات کی طرف بڑے واضح انداز میں صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، وہ انتہائی معتبر ترین مصدر ہے سیر اعلام النبلاء للامام الذہبی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 میں یہ روایت بڑے واضح انداز میں موجود ہے، جس کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ان عبادۃ بن الصامت مرت علیہ قطارہ، عبادہ بن الصامت ایک جگہ پہ موجود تھا، وہاں سے اونٹوں کی ایک قطار گزری، وہو بالشام، اور اس وقت عبادہ بن الصامت شام میں تھا۔ ان اونٹوں کے اوپر کیا چیز لدی ہوئی تھی؟ تحمل الخمر، ان اونٹوں کے اوپر شراب تھا۔ فقال ما هذه، تو عبادہ بن صامت نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ازیتن، کیا یہ تیل ہے؟ قیل لا، یہ تیل نہیں ہے، بل خمر یباع لفلاں، بلکہ یہ شراب ہے جو فلاں شخص کے لیے لائی جا رہی ہے، اس کے لیے یہ خریدی گئی ہے۔ اب یہ فلاں کون ہے؟ ابھی تک جو ہے وہ روایت میں اس فلاں کے نام کی تصریح نہیں ہے، لیکن آئیے روایت کو مکمل کریں۔ اسی روایت کے اندر فلاں کا نام موجود ہے کہ وہ شخص کون ہے، اور وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ فَأَخَذَ شَفْرَةً مِنَ السُّوقِ، عبادہ بن الصامت نے بازار سے بلیٹ لیا، فقام الیہ، اور اونٹوں کی قطاروں کی طرف گیا، فلم یذرا فیہا راویۃ الا بقرہا، وہ شراب جن مشکیزوں میں پڑا تھا بلیڈ سے تمام ان مشکیزوں کو اس نے چاک کر دیا اور شراب بہا دیا۔ وَأَبُو هُرَيْرَةَ اِذْ ذَاكَ بِالشَّامِ، ابو ہریرہ اس وقت شام میں تھا۔ فَأَرْسَلَ فُلَانٌ إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ، یہاں بھی فلاں کے نام کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ فلاں کون ہے، لیکن آگے چل کے فلاں کا نام آئے گا، یعنی جتنا چھپایا ہے آخر سچ نہیں چھپتا اور وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ فلاں نے ابو ہریرہ کی طرف ایک شخص کو بھیجا، فقال، اور اسے کہا کہ الا تمسک عنا اخاک عبادہ، عبادہ کو تم نہیں پکڑتے ہو، اس کو منع نہیں کرتے ہو کہ اس نے ہمارے کاروبار میں ٹانگ اڑا رکھی ہے اور ہمارا جو کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے اسے خراب کر دیتا ہے۔ اما بالغدوات فیغدو الی السوق فیفسد علی اہل الذمۃ متاجرہم، صبح جب ہوتی ہے تو وہ بازار میں جاتا ہے اور اہل ذمہ کی جو
تجارت گاہیں ہیں جہاں پہ وہ تجارت کرتے ہیں ان کو وہ خراب کرتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے۔ وہاں پہ ایسی کوئی چیز بیچی جا رہی ہو جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے شراب بیچی جا رہی ہو، تو ان برتنوں کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، ان کے معاملے کو خراب کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا بِالْعَشِيِّ، اور شام ہوتی ہے تو فَيَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ، مسجد میں بیٹھتا ہے، لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ، اس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا ہے، إِلَّا شَتَمَ أَعْرَاضِنَا وَعَيْبِنَا، اور ہماری ناموس پہ سب و شتم کرتا ہے اور ہمارے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہ جا کے فلاں نے ابو ہریرہ کو کہا کہ تم جا کے عبادہ کو کہو، فَأَطَاهُ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ عبادہ بن الصامت کے پاس آیا، فقال یا عبادہ، عبادہ کو کہا ما لک ولمعاویہ، یہاں پہ فلاں کا نام نہیں ہے، کیا ہے تمہیں معاویہ کے ساتھ؟ ذرہ وما حمل، چھوڑ دو اور اونٹوں پہ جو شراب لائی جا رہی ہے اسے آنے دو، جو شراب معاویہ کے لیے شام لائی جا رہی ہے، رستے میں ان مشکیزوں کو تم چاک چاک کر کے شراب کو نہ انڈیل دو، گرا دو۔ یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاویہ شراب کے کاروبار کیا کرتا تھا، شراب خریدتا تھا۔ کس لیے شراب خریدتا تھا؟ آگے بیچنے کے لیے شراب خریدتا تھا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ معاویہ کو بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ معاویہ شام کا حاکم تھا اور اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ بیچے؟ وہ خریدتا تھا۔ کس لیے خریدتا تھا؟ تاکہ خود شراب پیے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے جو کاتب وحی ہے، ایک شخص جو امین وحی ہے، ایک شخص جو خال المومنین ہے، کیا وہ شراب نوشی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ہم قبل اس کے کہ یہ موضوع ایک انتہائی حساس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، قبل اس کے کہ ہم یہ بیان کریں کہ معاویہ بن ابی سفیان شراب خوری کرتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا، ہم یہ بیان کر دیں کہ کیا جتنے بھی صحابہ تھے وہ کوئی برائیاں انجام نہیں دیتے تھے؟ انجام دیتے تھے، برائیاں اپنے زمانے میں وہ انجام دیتے تھے۔ اور اس کا فقط ایک حوالہ آپ مومنین کرام کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ شرح العقیدہ الواسطیہ انتہائی معروف کتاب ہے، جس میں مجلد ثانی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 292 میں یہ جملہ موجود ہے کہ رائٹر نے یہ جملہ لکھا جہاں وہ اصحاب کی بات کر رہے تھے، وہاں پہ یہ لکھتا ہے وَلَا شَكَّ أَنَّهُ حَصَلَ مِن بَعْضِهِمْ سَرِقَةٌ وَشُرْبُ خَمْرٍ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ بعض اصحاب سے چوری بھی ہوئی ہے، شرب خمرن، شرب خمر یعنی شراب نوشی بھی وہ بعض صحابہ کرتے تھے، وَقَذْفٌ وَزِنَا بِإِحْسَانٍ، اور وہ ناحق تہمتیں بھی لوگوں کے اوپر لگاتے تھے، پاک و پاکیزہ عورتوں کے ساتھ زنا بھی کرتے تھے، اور جو بدکار عورتیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ بھی زنا کیا کرتے تھے۔ بس اصحاب چوری بھی کرتے تھے، اصحاب بعض اصحاب کی بات کر رہا ہوں، بعض اصحاب، اس کتاب کے حوالے سے جس کا مصدر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شرح العقیدہ واسطیہ، صفحہ نمبر 292 میں یہ موجود ہے کہ بعض اصحاب چوری بھی کرتے تھے، بعض اصحاب شراب نوشی بھی کرتے تھے، بعض اصحاب زنا بھی کرتے تھے، اور پاک و پاکیزہ عورتوں کے اوپر زنا کی تہمتیں بھی لگایا کرتے تھے۔ پس جب اصحاب شراب نوشی کرتے تھے تو آئیے یہ سوال ہم اٹھاتے ہیں کہ کیا وہ شراب کے جو معاویہ بن ابی سفیان کے لیے خریدا جاتا تھا، کیا معاویہ بن ابی سفیان وہ شراب خود پیتے تھے یا آگے اس کی تجارت کر دیا کرتے تھے اور اسے بیچ دیا کرتے تھے؟ مصادر اہل سنت اس حقیقت سے چھلک رہے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ رسول خدا نے، اللہ نے شراب نوشی سے منع کیا ہے، اور اس نے معاویہ بن ابی سفیان نے کھلے عام شراب نوشی کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اور کتاب الہی میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سے مصادر ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان شراب نوشی کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلا مصدر جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مسند الامام احمد بن حنبل، جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 25 کے اوپر یہ روایت بڑے واضح انداز میں موجود ہے۔ عبداللہ بن بریدہ یہ روایت کرتے ہیں کہ دخلت انا و ابی علی معاویہ، میں
اور میرا باپ معاویہ بن ابی سفیان کی محفل میں گئے، فَأَجْلَسَنَا عَلَى الْفُرُشِ، ہمیں بستر پہ بٹھایا، ثُمَّ أُتِينَا بِالطَّعَامِ، پھر ہمارے سامنے کھانا لایا گیا، فَأَكَلْنَا، ہم نے کھانا کھایا، ثُمَّ أُتِينَا بِالشَّرَابِ، پھر شراب لایا گیا، فَشَرِبَ معاویہ بن ابی سفیان نے شراب نوشی کی، ثم ناول ابی، اور پھر شراب کا وہ برتن میرے بابا کو تھمایا، پکڑایا کہ آپ بھی پئیں، ثم قال، تو میرے بابا نے یہ کہا، ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اس وقت سے میں نے شراب نہیں پیا ہے۔ یہاں سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو جملہ روایت میں آیا ہے کہ ثم اتینا بالشراب، کہ پھر ہمارے سامنے شراب لایا گیا، یعنی کوئی عام شربت لایا گیا۔ اگر کوئی عام شربت ہو گیا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں نے اس وقت سے شراب نوشی ترک کر دی ہے جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو حرام کیا، یعنی رسول خدا نے شراب کو حرام کیا اور معاویہ نے محفل میں شراب پی ہے۔ یہ ایک مصدر ہے جس سے واضح طور پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان شراب پیا کرتے تھے۔ دوسرا مصدر بھی انتہائی اہم ترین مصدر ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 354 پہ یہ روایت موجود ہے کہ غزا عبد الرحمن بن سہل الانصاری فی زمن عثمان، خلیفہ سوم کے زمانے میں عبد الرحمن بن سہل الانصاری کسی غزوے میں شریک ہوئے، وَمُعَاوِيَةُ أَمِيرٌ عَلَى الشام، اس وقت معاویہ بن ابی سفیان شام میں حاکم تھا، امیر تھا، فَمَرَّتْ بِهِ رَوَایَا تَحْمِلُ الْخَمْرِ، اونٹوں کی قطار گزری، اس کے اوپر مشکیزیں لدے ہوئے تھے جس میں شراب تھا، فَقَامَ إِلَيْهَا عبد الرحمن اٹھا اونٹوں کی اس قطار کی طرف، فَشَقَّهَا بِرُمْحِهِ، تو اپنے نیزے سے ان تمام مشکیزوں کو چاک کر کے شراب کو ضائع کر دیا، فَمَانَعَهُ الْغِلْمَانِ، غلام تھے، جوان تھے، جنہوں نے عبد الرحمن کو منع کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کیوں تم نے نیزے سے اس شراب کے مشکیزوں کو چاک کیا ہے۔ فَبَلَغَ الْخَبَرُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ دَعُوهُ، یہ خبر معاویہ تک پہنچی کہ عبد الرحمن نے نیزے سے مشکیزوں کو چاک کر دیا ہے اور سارے کا سارا شراب بہہ گیا ہے، تو معاویہ نے کہا اسے چھوڑ دو، فَإِنَّهُ شَيْخٌ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، وہ بزرگ ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی عقل چلی گئی ہے۔ یہ سن کے عبد الرحمن بن سہل الانصاری نے کہا، واللہ ما ذهب عقلی، میں پاگل نہیں ہوا ہوں، ولیکن رسول اللہ نہانا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے منع کیا ہے۔ کس چیز سے منع کیا ہے؟ ان يدخل بطوننا واسقیتنا، کہ شراب ہمارے شکم میں داخل ہو، ہمارے برتنوں میں شراب آئے، رسول خدا نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے۔ بس اس حدیث سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول خدا نے منع کیا ہے، اور معاویہ کہہ رہا ہے کہ جو شراب سے منع کرے وہ پاگل ہو گیا ہے، لہٰذا گویا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اتہام دیا جا رہا ہے کہ رسول نے منع کیا ہے، تو بات کہاں تک جاتی ہے؟ نہ فقط یہ جملہ کہ وہ پاگل ہو گیا ہے وہ عبد الرحمن بن سہل الانصاری تک ٹھہرتا ہے، بلکہ بنو امیہ اور معاویہ بن ابی سفیان کے نزدیک رسول خدا کا بھی مقام واضح اور عیاں ہو جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عبد الرحمن نے اپنی طرف سے تو کوئی چیز نہیں بیان کی، اس نے کہا کہ رسول نے منع کیا ہے۔ بس یہاں سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب سے منع کیا تھا، اور معاویہ بن ابی سفیان نے واضح طور پہ کہا کہ جو شراب نوشی سے منع کرے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو یہ جملہ عبد الرحمن بن سہل انصاری کے لیے نہیں تھا فقط، کیونکہ سہل بن عبداللہ انصاری نے اپنی طرف سے تو منع نہیں کیا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے منع کیا تھا۔ تو یہ جملہ کہ وہ پاگل ہو گیا ہے یہ فقط سہل بن عبداللہ انصاری کے لیے نہیں تھا، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ جملہ ہے کہ العیاذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل چلی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نہ فقط
شراب نوشی کیا کرتے تھے، نہ فقط شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے بلکہ انڈائریکٹ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اوپر بھی حملہ تھا۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں واضح طور پہ تبدیلی لانے والا ہے۔ یہ وہ مصادر ہیں جن سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نہ فقط شراب کا کاروبار کیا کرتا تھا، یعنی اس کے لیے شراب خریدا جاتا تھا، اور یہ شراب اس لیے خریدا جاتا تھا کہ معاویہ بن ابی سفیان شراب نوشی کیا کرتا تھا۔ یہاں تک ہم اپنی گفتگو کو روک رہے ہیں، آئندہ آنے والی اقساط میں مزید ان موارد کو بیان کریں گے جن سے یہ واضح ہو جائے گا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے سنت رسول خدا میں تبدیلی کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔